اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے 6-7 ماہ میں نے کئی اعمال بلڈ پریشر کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے یا کینسر کے حوالے سے بتائے کہ یہ اعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کے جب میں نے اعمال بتائے تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کم و بیش ہر بیان کے اندر کہ اللہ والو بلڈ پریشر، اسی طرح مرگی ایپیلیپسی، ہیپاٹائٹس سی ہے، کینسر ہے، اور پورے بدن کے اندر جو رسولیاں بنتی ہیں جس کو گلٹیاں آپ کہتے ہیں یا آپ سسٹ کہتے ہیں یا میڈیکل کی زبان میں آپ لائپوما کہتے ہیں، یہ جو چیزیں آپ کی بنتی ہیں، اسی طرح گال بلیڈر کے اندر، پتے کے اندر، کڈنی کے اندر یعنی گردوں کے اندر، اس طرح یورین بلیڈر مثانے کے اندر جو پتھریاں بنتی ہیں، یہ جو چیدہ موٹی بیماریاں جو میں نے گنی ہیں، ان میں سے 99% ان کا تعلق جو ہے وہ جادو کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی 1% سے بھی کم بدنی مسئلہ ہوتا ہے، باقی سارے کا سارا جناتی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو جناتی مسئلہ ہے یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو تو نہیں ہے لیکن آپ کسی ایسے گھر کے اندر رہ رہے ہیں جہاں جنات کا اثر ہے یا جنات کا بسیرا ہے، یا جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اسیب زدہ گھر ہے، پوزیسڈ گھر ہے، ٹھیک ہے، آکوپائیڈ گھر ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی درخت ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر جنات رہ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ پہلے قبرستان تھا، ٹھیک ہے، یا آپ کا گھر سوسائٹی میں لیا یا کسی گلی میں لیا جہاں بھی آپ نے بنایا، وہ ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں پہلے کہیں مندر ہوتا تھا یا عیسائیوں کا گرجا ہوتا تھا، ٹھیک، یا اسی طرح کوئی جگہ آپ نے ایسی لے لی یا پلاٹ لے لیا، وہاں آپ نے گھر بنایا تو وہ گھر کافی عرصہ خالی رہا، پھر وہ گر گیا، پھر آپ نے یا لے کر گرا دیا یا پھر وہ پہلا والا جو تھا اس کی مرمت کر لی یا نیا بنا لیا، تو وہ گھر پہلے خالی رہنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پوزیسڈ، اسیب زدہ ہو گیا، یعنی وہ جگہ اسیب زدہ حقیقت میں نہیں تھی، وہ خالی رہنے کی وجہ سے اسیب زدہ ہو گئی۔ پھر آپ نے خرید لیا، جو ہی آپ اس گھر میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ جناتی مسائل شروع ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ لا علاج بیماریاں، لڑائیاں، رزق کی تنگی اور دیگر مسائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام مسائل آپ کو گھیر لیں گے۔ اب جنات جادو کی وجہ سے آپ کے دشمن بنے یا جنات آپ کے اسیب زدہ گھر کی وجہ سے آپ کے دشمن بنے؟ اب دشمنی 2 طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ جنات 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں کافر اور ایک ہیں مسلمان۔ آپ نے گھر ایسا لیا یا آپ رہتے ایسے گھر میں ہیں جس گھر میں کفار مشرکین ہیں، یعنی غیر مسلم جنات جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اب آپ کیا ہیں؟ مسلمان۔ آپ گھر میں نماز روزہ کریں گے تو یہ آپس میں کیا آ جائے گا؟ ٹکراؤ۔ اب آپ کا نماز روزہ یا آپ کا ذکر ان کو جلا رہا ہے، پھر جو ان سے ہوگا وہ آپ کے ساتھ کریں گے، تو یوں ایک دشمنی کا ماحول بن جائے گا۔ اور اگر آپ کمزور ہوں گے نماز روزے میں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، گھر میں ایک آدھ نماز ہے باقی ٹی وی بھی چل رہا ہے، دنیا داری بھی ہو رہی ہے، تو آپ روحانی طور پہ کیا ہوں گے؟ کمزور۔ تو پھر وہ آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے، وہ ظاہری طور پہ بھی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور شیاطین ہیں وہ جادو کر کر کے بھی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کا رزق بھی باندھیں گے، آپ کی اولاد کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور اس طرح آپ کو لا علاج بیماریوں میں بھی مبتلا کریں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی آپ کے پیارے نے آپ کے ساتھ پیار کر لیا، کہ آپ کے ساتھ اس کو حسد ہو گیا اور اس نے آپ کے اوپر جادو کر دیا۔ تو شیاطین مسلط ہو جائیں یا کوئی شیاطین مسلط کر دے تو بات ہماری یہاں آ کے ختم ہوگی شیاطین کے اوپر، چاہے وہ جیسے بھی آئے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر پہلے ہی موجود ہیں یا کسی نے جادو کے ذریعے بھیج دیا ہے۔
تو اللہ جب شیاطین آپ کے اوپر غلبہ پا جائیں گے تو آپ کو جو بیماریاں لگیں گی، ان بیماریوں میں سے چند بیماریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. بلڈ پریشر. کون سی؟ بلڈ پریشر. جو مرضی علاج کروا لو، جب تک روحانی علاج نہیں ہوگا بلڈ پریشر کا آرام نہیں آئے گا. ساری زندگی آپ نے دوائی کھانی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر نیچے ہی نہیں آتا، کنٹرول ہی نہیں ہوتا، یعنی ہائپر ٹینشن جو رہتی ہے، ہائپرٹینسو وہ پیشنٹس ہیں، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے. جو مرضی وہ کریں، اور اگر بہت ہی محنت کریں، غذا کا بھی خیال رکھیں، ایکسرسائز بھی کریں، واک بھی کریں، اور میڈیسن کا بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ قریب رہتا ہے، لیکن وہ دوائی کے بغیر دوبارہ شوٹ کر جاتا ہے. اس طرح کا مریض جہاں دنیا میں مرضی چلے جائیں، بلڈ پریشر کا علاج اسی وقت ہی مؤثر ہوگا جب روحانی علاج ہوگا. اس طرح ہیپاٹائٹس کے لوگ ہیں، لیور سیروسس ہے، اسی طرح کینسر کے لوگ ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے یا سوال ہے وہ یہ کہ جسم کے اندر گٹھلیاں بن گئی، جگہ جگہ، یہاں پہ گٹھلی ہے، یہاں پہ گٹھلی ہیں، چھوٹے چھوٹے نرم جو ہے وہ پیڑ سے بن گئے، جس کو ہم سسٹ کہتے ہیں، یا جس کو ہم لائپوما کہتے ہیں. عورتیں ہیں، ان کی چھاتی میں سسٹ بن گئی. مرد ہیں تو ان کے پورے بدن میں کہیں پہ بھی بن گئی. کسی جگہ کی قید نہیں، یہ کسی جگہ بھی بن جاتی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا سر کے اندر، ان جگہوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، بازو، ٹانگیں، جسم، ہر جگہ میں دیکھتا ہوں کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہ رسولیاں جو ہیں عورتوں کی بچہ دانی میں بن گئی، واٹر بیگز جس کو کہتے ہیں وہ بن گئے. جو اس کے علاوہ میں نے بیماری گنی ہے وہ ہے پتھریاں. اس کا علاج میں نے تھوڑے دن پہلے بتا دیا تھا. آج جس کے اوپر میرا فوکس ہے وہ ہے رسولیاں. تو رسولی کا علاج اللہ والو جتنا مرضی آپ کروا لو، چاہے آپ آپریشن بھی کروا لو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس کو پروگنوسس ہوتی ہے. ہر جو رسولی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ بن جائے گی. جوں شیاطین آپ کے جسم کے اندر آلودگی بڑھاتے جائیں گے، جس کو میڈیکل کی زبان میں ہم کہیں گے ٹاکسنز آپ کے جسم میں بڑھتی جائیں گی، وہ رسولیاں دوبارہ بن جائیں گی. میڈیکل کی زبان میں ہم کہیں گے کہ ریکرنس ہو گئی، جس کو آپ اپنی زبان میں کہیں گے دوبارہ بن گئی، دوبارہ بن گئی. کینسر کا علاج کروائیں گے، روحانی علاج نہیں ہوگا. 2 سال بعد، 6 سال بعد، حد 9 سال، 8-10 سال کے بعد وہ دوبارہ کینسر ہو جائے گا. اس کی میٹاسٹیسس ہوگی، جس پورے جسم کے اندر وہ پھیلے گا اور آپ پھٹے لگ جائیں گے، اپنے مقام کو، اپنے اصل کو پہنچ جائیں گے. بے نہیں رسولیاں ہیں کہیں ہو گئی. کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنا حسن، اپنی نسمانیت قربان کر دی، بریسٹ جو ہے وہ ریموو کروا دی، آپریشن کروا لیا. پھر کیا ہوا، وہ ایک بریسٹ میں تھی، پھر وہ دوسری بریسٹ میں آ گئی. اس طرح مرد حضرات ہیں، انہوں نے اپنا آپریشن کروا لیا تو بعد میں وہ رسولیاں دوبارہ بن گئی. تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی، یہ ساری بات سمجھانے کا. آپ آپریشن کروانا چاہتے ہیں، 7 بسم اللہ ضرور کروائیں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ روحانی علاج نہیں کریں گے رسولیاں ختم نہیں ہوں گے. اب اس بات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ حضرات جو آپریشن کروانا چاہتے ہیں، وہ حضرات جنہوں نے ابھی آپریشن نہیں کروایا اور یہ بیان سن رہے ہیں. جن حضرات نے آپریشن نہیں کروایا، تھوڑی دیر ٹھہر جو، ایسی مزے کی بات سناؤں گا کہ آپ کبھی آپ کا آپریشن نہیں ہوگا. پہلے انہوں نے فارغ کر لیے. جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہوا ہے، جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہوا ہے، یا جن کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا روکا نہیں جا سکتا، آپ مریض کو ہولڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ضرور آپریشن کروائیں، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے. لیکن میں نے کیا کہا ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ روحانی علاج نہیں کریں گے تو آپریشن ناکام ہو جائے گا. اب آپ نے روحانی علاج کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے. خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے سن لیں. 5 منٹ کا عمل ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا. اگر آپریشن کروا چکے ہیں تب بھی یہ عمل ہے، آپریشن کروانا ہے تب بھی یہ عمل ہے، آپریشن ناکام ہو چکا ہے تب بھی یہ عمل ہے، اور یہ عمل تا دم موت ہے.
تادم موت ہے. جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، اس عمل کو وظیفے کی نیت سے، علاج کی نیت سے کرتے رہیں گے، چھٹی نہیں ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور اس کے جو دیگر نفع ہوں گے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم تو آج صرف یہ بات کر رہے ہیں نا، خضری عمل کس کے لیے پڑھنا ہے؟ رسولیوں کے لیے، کینسر کے لیے، پتھریوں کے لیے. تو یہ جو بات میں نے کی ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہے، یا آپریشن حالت بہت خراب ہے کروانا چاہتے ہیں، یا وہ حضرات جنہوں نے آپریشن تو کروا لیا لیکن آپریشن اب پھر دوبارہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. یہ تینوں طرح کے لوگ ہیں. یہ کیا کریں گے؟ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے، تادم موت پڑھیں گے، پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں گے. انشاءاللہ نہ بانس رہے گا نہ بانسری رہے گی. اللہ یوں بیماری کو مٹا دے گا، نام و نشان نہیں رہے گا. ریکرنس ہونا، آپریشن کا ناکام ہونا، دوبارہ ہو جانا، یہ تو دور کی بات ہے. اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی. اب یہ لوگ جو ابھی شش و پنج میں ہیں، آپریشن کروائیں نہ کروائیں، یا میرے جسم پہ یہ رسولی بن گئی ہے، میری بریسٹ میں رسولیاں آ گئی ہیں، بچہ دانی میں رسولیاں ہو گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو لوگ ہیں ابھی جنہوں نے آپریشن نہیں کروایا، ان کو میں کہوں گا کہ آپریشن ابھی نہ کروائیں. جو شافی کہہ رہا ہے اس کو 7 ہفتے آزما کے دیکھیں. اگر 7 ہفتے آزمانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ جڑ سے اس بیماری کو ختم کر دے گا. آپ کو زندگی میں آپریشن کروانا ہی نہیں پڑے گا. اب آپ لوگوں نے بات توجہ کے ساتھ سنی ہے. جو ادھر لوگ ہیں، اب یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آپریشن کروانا ہے، یا ابھی سوچ رہے ہیں یا پریشان ہیں کہ میرے جسم میں گلٹیاں بنتی جا رہی ہیں یا سسٹ بنتی جا رہی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں پہ سسٹ ہے، ٹھیک ہے، جسم کے کسی حصے پہ. میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عورتیں ہیں بریسٹ میں ہیں، مثانے میں ہے، اور بچہ دانی میں ہے، مرد ہیں ان کے ہیں، کوئی بھی ہے جسم میں کہیں بھی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ سسٹ ہے، تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 45. فقوتی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فقوتیہ اللہ نے منقطع کر دیا. فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اللہ نے منقطع کر دی، اللہ نے ظالمین کی جڑ کو کاٹ دیا. کیا کر دیا؟ جڑ کو کاٹ دیا. اب آپ نے جب اس آیت مبارکہ سے علاج کرنا ہے تو آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. یہ جو لائپوما ہے یا گلٹیاں ہیں یا سسٹ ہے، رسولیاں ہیں، ان کو جڑ سے ختم کر دے. فقوتی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. سورۃ انعام آیت نمبر 45. اب آپ کی یہاں پہ فرض کیا سسٹ ہے، تو آپ نے اس کے اوپر انگلی پھیرتے جانا ہے اور آپ نے پڑھتے جانا ہے فقوتی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اور ذہن میں نیت کیا رکھنی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. اب آپ توجہ رکھیے گا، اگر جس طرح میں نے عمل بتایا ہے ایسے ہی پڑھو گے تو بیماری تو ہو سکتا ختم ہو جائے لیکن باقی تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ عمل جلالی ہے. یہ عمل کیا ہے؟ جلالی ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں کرنا. چلتے پھرتے نہیں کرنا. جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے، اپنے چہرے پہ بدن پہ پھیریں گے، اپنا پورا بدنی حصار کریں گے. پھر آپ اپنے گھر بار کا تصور کر کے کڑا دیں گے، جہاں سے شروع کیا وہاں لا کے اس کو بند کر دیں. یعنی یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 2 حصار کرنے، ایک بدنی اور ایک روحانی. 2 حصار ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ تو درود پاک پڑھنا ہے اور نہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیماری کی جڑ کاٹنی ہے. بیماری کی کیا کرنی ہے؟ جڑ کاٹنی ہے. تو یہاں پہ نہ بسم اللہ چلے گی اور نہ ہی درود پاک چلے گا. تو اب ہم نے کڑا دے لیا تاکہ جو میں عمل جلالی کر رہا ہوں اس کے سارے اثرات اس کے اوپر گریں، تاکہ یہ بیماری جو ہے ختم ہو. اگر کڑا نہیں دیں گے تو یہ جلالی ذکر کے اثرات سارے گھر میں گریں گے، سارا گھر جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا، رزق کی تنگی آئے گی اور بیماریاں بڑھیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپ کو غصہ آئے گا. تو اگر آپ کو عمل کرنا نہیں آتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا. اب یہاں پہ
وہ ہے سسٹ ہے. اب آپ نے پہلے کیا کر لیا؟ کڑا دے دیا, بدنی حصار کر لیا, روحانی حصار کر لیا. اب بغیر بسم اللہ کے, بغیر درود پاک کے, اب آپ 21 مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے فقوت یدابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اور آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ میری بیماری جڑ سے ختم ہو رہی ہے, جڑ سے ختم ہو رہی ہے. یہ عمل اللہ والو آپ نے 2 دفعہ دن میں کرنا ہے. صبح کو کوئی وقت رکھ لیں, بعد نماز فجر کر لیں, اور رات سونے سے پہلے کر لیں. اب یہاں بڑی اہم بات ہے, جب انسان اللہ والو پریشان ہوتا ہے نا, تو اس کو, کیونکہ انسان بنیادی طور پہ جلد باز ہے, تو وہ کیا چاہتا ہے کہ میری بیماری یا میری یہ رسولیاں جلدی ختم ہو جائیں. کینسر ہے تو جلدی ختم ہو جائے, اگر ہیپاٹائٹس ہے تو جلدی ختم ہو جائے. جس مقصد بھی وہ پڑھ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ میں اس عمل کو دن میں 4-5 دفعہ کروں. اس عمل کو کیا کروں؟ 4-5 دفعہ کروں, تاکہ میری جان جلدی چھوٹ جائے. تو ان حضرات کو جو جلد باز ہیں یا یہ سوچ رہے ہوئے بات سننے کے بعد, بیان سننے کے بعد, ہم دن رات کریں گے تاکہ جلدی ختم ہو جائے, تو ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی ہوئی ہے صبح دوپہر شام, اگر وہ 3 ٹائم ایک دن کی لکھی ہوئی ہے, تو آپ ایک ہی دفعہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. بین ہی ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے صبح دوپہر شام, آپ ہر گھنٹے کے بعد لینا شروع کر دیں گے تو وہ دوائی نفع دے گی یا نقصان؟ تو اللہ بولو یہ علاج ہے, علاج کو علاج سمجھنا ہے. جب یہ ذکر جلالی آپ 2 بار سے زیادہ کریں گے تو نفع کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے جتنا بتایا اتنا ہی کرنا ہے, باقی اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ ختم کرنے پہ آئے تو 2 دفعہ سے ہی ختم کر دے, اللہ ختم کرنے کے آئے تو 2 سال بھی آپ کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا. جہاں آپ کے رسولی ہے, اس سے خواتین ان کی بریسٹ پہ ہے, تو اپنا دایاں ہاتھ جس بریسٹ کے اوپر جو ہے رسولی ہے اس کے اوپر رکھ کے یا اس کے اوپر پھیرتے جائیں, اور تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے میری بیماری کو یا اس رسولی کو جڑ سے ختم کر رہا ہے, جڑ سے, عافیت اور خیر کے ساتھ جڑ سے ختم کر رہا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کرتے جائیں گے, الحمدللہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خاتون آ کے بتاتی ہے کہ حضرت صاحب میں نے 2 ہفتے پڑھا ہے, میں نے 3 ہفتے پڑھا ہے, تو میری رسولیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. واٹر بیگز کا آ کے خواتین بتاتی ہیں کہ الحمدللہ میرے واٹر بیگز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. اس سے وہ خواتین جن کے ایام بند ہوتے ہیں, جب وہ یہ عمل کرتی ہیں تو وہ کیا آ کے بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ جو رکاوٹ تھی وہ اس آیت مبارکہ سے کھول دی. تو آج کیونکہ ہمارا موضوع زیادہ ہے, میرا زور اس بات پہ ہے رسولیاں, وہ تمام حضرات مرد و زن جن کے بدن میں سر تا پا رسولیاں ہیں کسی بھی طرح کی ہیں, تو ان کے لیے علاج کیا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 45 فقوت یدابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین 21 بار پڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرتے جانے, بغیر بسم اللہ شریف کے, بغیر درود پاک کے. لیکن پڑھنے سے پہلے میں نے کیا بتایا کہ 2 اپنے حصار کرنے ہیں, کڑے دینے ہیں, ایک بدنی حصار اور ایک روحانی حصار. یہ کر کے عمل کرنا ہے, اور صبح شام کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ عمل شروع کریں اپنی حسب توفیق صدقہ خیرات کرنی ہے, تاکہ اس عمل کا کوئی اثر بد آپ کے اوپر نہ آئے اور اللہ بیماری کو بھی دور عطا فرما دے. اور جب یہ عمل کر رہے ہیں اس کے دوران بھی آپ نے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. اب آخری بات یہ ہو جائے گی کہ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک آپ مکمل شفا یاب نہیں ہو جاتے. اگر تو رسولی ہے ایسی جگہ پہ تو وہ تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا بھئی اب یہ ختم ہو گئی ہے. اگر رسولیاں بریسٹ کے اندر یا جسم کے اندر ہیں, بچہ دانی کے اندر ہیں, تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اپنی تسلی کر لیں گے کہ بھئی اب رسولیاں ختم ہو گئی ہیں, تو آپ کا علاج یہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب حسب توفیق خیرات کر دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, 2 رکعت نماز صلاۃ شکرانہ جو ہو پڑھیں. اب جو اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ, اب ہم عملیات کی دنیا میں آ گئے علاج کی غرض سے. علاج الحمدللہ کامیابی سے آج مکمل ہو گیا, ہمیں شفا مل گئی. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اب کوئی جسم میں رسولی نہیں ہے. اگر کوئی ظاہری طور پہ تھی تو اب آپ کہتے ہیں کہ اب میرے بدن میں نہیں, آپ کی تسلی ہوگی. اب یہ عمل جو ہے یہ ساری زندگی آپ بند نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ موڑ جہاں سے عوام الناس کو ٹھوکر لگتی ہے کہ عوام الناس کیا کہتی ہے کہ میرا کام ہو گیا تھا بس ختم. عمل بند کر دو گے تو اس عمل کے پھر اثرات بد آپ کو گھیر لیں گے. یہ عمل جس کے کام کے لیے کیا تھا وہ کام بھی خراب ہو جائے گا, دوبارہ رسولیاں ہو جائیں گی اور دیگر بھی نقصانات ہوں گے. اب آپ نے یہی آیت مبارکہ زندگی میں 7 بار پڑھتے رہنا ہے. اس کا نفع کیا ہوگا؟ اس عمل کے اثرات بد بھی نہیں آئیں گے
اور ساری زندگی دوبارہ رسولیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اب دیکھنا رسولیاں میں نے بتایا شروع میں کہ یہ ہوتی ہیں جادو کی وجہ سے، جب آپ عمل ہی بند کر دیں گے تو دوبارہ اٹیک ہو گیا، پھر جب یہ عمل کریں گے پھر یہ عمل مؤثر نہیں ہوگا، پھر اسی سے رجت ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور جو لوگ رجت میں پھنسے ہیں وہ اسی لیے تو پھنسے ہیں، عمل کیا چھوڑا پھر نیا کر لیا، پھر وہ چھوڑ دیا، پھر کوئی اور کر لیا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے کیا، جب تک آپ کا علاج مکمل ہوتا ہے، مہینے میں 2 میں 3 میں 4 میں 5 میں، آپ نے پوری احتیاطیں یا شرائط جو میں نے بتائی ہیں اس کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ جب اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے تو پھر اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں، پھر کوئی قید نہیں، کوئی وضو کی قید نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جب بھی اس عمل کو پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے اور بغیر درود پاک کے پڑھنا ہے۔ وہ تمام حضرات جو رسولیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، واٹر بیگز کی وجہ سے خواتین جو پریشان ہیں، کینسر کی وجہ سے جو پریشان ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ جنہوں نے ابھی آپریشن نہیں کروایا وہ علاج ایسے کریں گے، اور جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہے وہ علاج ایسے کریں گے۔ میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے۔ اب جس طرح میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہے، جنہوں کا آپریشن کروانے کے بعد آپریشن ناکام ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا ہے، وہ یہ آیت نہیں پڑھیں گے، وہ یہ آیت نہیں پڑھیں گے، ان کو صرف خضری عمل ہی نفع دے گا۔ جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہے ان کا یا آپریشن کروایا پہلے کا ہے ناکام ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جو آج بیان سن رہے ہیں لیکن وہ انتظار نہیں کر سکتے، حالت خراب ہو رہی ہے، ڈر ہے کہیں کینسر میں نہ بدل جائے، تو انہوں نے آپریشن کروانا ہی کروانا ہے۔ اب ان کو یہ آیت جو ہے سورۃ انعام کی 45 آیت نمبر 45 فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ محض کیا پڑھیں گے، خضری عمل، ان کا سارا علاج ہی خضری عمل سے ہوگا۔ آپریشن بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور جو آپریشن ناکامی کی طرف جا رہا ہے اللہ ناکامی کو کامیابی میں بدلے گا، تو وہ صرف کس سے، خضری عمل۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپریشن نہیں ابھی کروایا، یہ اپنی رسولیوں کو جلائیں گے، ان کو جڑوں سے کاٹیں گے سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 سے، اور آئندہ بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے یہ خضری عمل پڑھیں گے۔ یعنی یہ صرف خضری عمل پڑھیں گے اور یہ 2 اعمال کریں گے جنہوں نے ابھی آپریشن نہیں کروایا۔ یہ آیت نمبر 45 پڑھیں گے، میں نے بتایا کب تک پڑھیں گے، جب تک مکمل آرام نہیں آ جاتا، اس کے بعد 7 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ اور خضری عمل جو ہے وہ تو اللہ والو حفاظت کا ہے، جس کو رسولیاں ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے، جس کو رسولیاں نہیں ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے، ہم بتانے والے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جو سننے والے ہیں، یہ تو سب کے لیے ہے۔ تو جنہوں نے آپریشن ابھی نہیں کروایا انہوں نے یہ بیان سن لیا ہے، تو اب آپ نے آپریشن نہیں کروانا، آپ نے انہی رسولیوں کو سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 سے ختم کرنا ہے۔ جب رسولیاں ختم ہو جائیں، گلٹیاں ختم ہو جائیں، سسٹ ختم ہو جائیں، لائپوماس ختم ہو جائیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ یہی آیت ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، اور خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا۔ اور جب بھی یہ آیت پڑھیں گے، چاہے بعد میں تکرار کے طور پہ پڑھیں، چاہے علاج کے طور پہ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ کے بغیر اور درود پاک کے بغیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ پوری کوشش تو کی ہے، کوئی نقطہ کوئی سوال جو ہے وہ نہ رہ جائے، ساری باتیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو بیمار ہیں تکلیف میں ہیں ان کو بھی اجازت ہے، جن کو آپ آگے اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے، سوشل میڈیا پہ جو سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت جو تکلیف کے اندر ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔